بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے سبق کے اندر ہم باب افتعال سے متعلق دو مزید قاعدے پڑھیں گے۔ ہمارا آج کا پہلا قاعدہ ہے قاعدۃ الطلبہ و الظلمہ۔ الطلبہ اور الظلمہ قاعدہ کیا ہے؟ جیسا کہ پچھلے سبق میں بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ باب افتعال کے فا کلمہ میں بعض حروف جب واقع ہوتے ہیں تو ہمیں اس صیغے کے اندر کچھ تبدیلی کرنی پڑتی ہے۔ پچھلے قاعدے کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر باب افتعال کے فا کلمہ میں دال، ذال یا زا واقع ہو تو ہم اس صیغے کو قاعدہ جاری کر کے کس حالت میں منتقل کر دیں گے۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ باب افتعال کے فا کلمہ میں صاد، ضاد، طا یا ظا ان چار حروف میں سے کوئی حرف واقع ہو جائے تو ہم اس صیغے کے اندر مزید کیا تبدیلی واقع کریں گے۔ تو آئیے قاعدہ شروع کرتے ہیں۔ اذا كان فاء الافتعال صادا او ضادا او طاء او ضاء فتاء الافتعال تبدل بالطاء۔ اگر باب افتعال کے فا کلمہ میں صاد، ضاد، طا، ظا ان چار حروف میں سے کوئی حرف واقع ہو جائے تو ہم باب افتعال کے اس صیغے کے اندر حرف تا کو بھی طا میں تبدیل کر دیں گے، یعنی ان چار حروف کی وجہ سے حرف تا بھی طا میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جیسے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ دال کی اپنی حالتیں ہیں، ذال کی اپنی حالتیں ہیں اور زا کی اپنی صورتیں اور حالتیں ہیں، اسی طریقے سے یہاں پر بھی طا کی اپنی حالتیں ہوں گی، صاد کی اپنی حالتیں ہوں گی، ضاد کی اپنی حالتیں ہوں گی، طا اور ظا کی بھی اپنی اپنی حالتیں اور صورتیں ہوں گی۔ تو آئیے ان تمام حروف کی مختلف حالتیں پڑھ لیتے ہیں۔ ففي سورة الطاء تدغم الطاء في الطاء وجوبا مثل اطلب من اطلب۔ کہتے ہیں کہ اگر فا کلمہ میں واقع ہونے والا حرف طا ہے تو اس صورت کے اندر ہم باب افتعال کی تا کو بھی طا میں تبدیل کریں گے، تو پھر دونوں طا کا آپس میں ادغام کرنا یہ واجب ہوگا اور یہ ایک ہی حالت ہے اس کلمہ کو ادا کرنے کے لیے۔ آگے مثال دیکھیے، اطلبا اصل میں تھا اطلبا، تو طا فا کلمہ میں واقع ہوئی تو ہم نے تا کو بھی طا میں تبدیل کیا، جب دو طا اکٹھی ہو گئی تو ہم نے ادغام کیا تو صیغے کی حالت اور صورت اطلبا بن گئی۔ یہ تو تھا اس صورت کے اندر جب فا کلمہ میں طا واقع ہو۔ اگر فا کلمہ میں حرف ضا واقع ہو جائے پھر ہم تین طریقے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ تبدل بالطاء وتدغم فيها مثل اطلم من اطلم۔ اب ظلم یہ ثلاثی مجرد ہے، اس کا باب افتعال اطلم تھا، ہم نے حرف فا میں ضا واقع ہونے کی وجہ سے تا کو طا میں تبدیل کیا۔ اس کے بعد اب تین صورتوں میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ ضا کو طا میں تبدیل کر کے دو طا کا آپس میں ادغام کیا جائے، تو صیغے کو اطلم سے اطلم میں منتقل کیا، پھر اطلم سے اطلم کے اندر منتقل کر دیا۔ دوسری صورت یہ ہے تبقى على حالها، اس کو اپنی حالت پر برقرار رکھا جائے، یعنی اطلم کو اطلم ہی رہنے دیا جائے۔ اور تیسری صورت یہ ہے واحيانا تبدل الطاء بالظاء وتدغم فيها، اور کبھی کبھی جس تا کو ہم نے طا میں تبدیل کیا تھا اس طا کو ہم ظا میں تبدیل کر کے دو ظا کا آپس میں ادغام کر کے صیغے کو اطلم بنا دیں گے۔ تو تین طریقے سے اس صیغے کو پڑھ سکتے ہیں، اطلم، اطلم اور اظلم۔ وللصاد والضاد حالتان، اگر فا کلمہ میں صاد یا ضاد واقع ہو جائے پھر دو طریقے سے اس صیغے کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ احیانا یبقى كل واحد منهما على حاله،
کبھی کبھی وہ اپنی اصل حالت میں ہی باقی رہیں گے، یعنی صرف تا کو طا میں تبدیل کریں گے، باقی صاد اور ضاد اپنی حالت میں ہی باقی رہیں گے۔ مثال دیکھیے، اس طابارہ، اصل میں یہاں پر صابارہ باب افتعال میں منتقل ہوا تو اس تابارہ تھا، الف صاد تا با اور را۔ ہم نے فا کلمہ میں صاد کے واقع ہونے کی وجہ سے تا کو طا میں تبدیل کیا تو صیغہ اس طابارہ بنا اور اس کو اس کی حالت پر ہی باقی رکھا۔ اسی طریقے سے اذ تارابا تھا، ہم نے اس کو اذ طاربا میں منتقل کیا، مزید کوئی تبدیلی اس کے اندر ہم نے نہیں کی۔ دوسری حالت صاد اور ضاد کی کیا ہے؟ احیانا تبدل الطاء المبدلۃ عن التاء بہما ثم تدغم فیہما۔ ہاں، کبھی ایسا ہوگا کہ جو تا ہم نے طا میں تبدیل کیا تھا اس طا کو ہم ان دونوں میں سے جو بھی واقع ہوگا، فا کلمہ میں صاد ہے تو طا کو صاد میں منتقل کر دیں، اور اگر ضاد ہے تو طا کو ضاد میں منتقل کر دیں گے، پھر دو صاد یا دو ضاد کا مجموعہ ہونے کی وجہ سے، دونوں کا اکٹھے واقع ہونے کی وجہ سے ہم ادغام کر دیں گے۔ مثال دیکھیے، اس طابارہ، اصل میں تھا اس طابارہ، جو تا طا میں تبدیل ہوئی اس طا کو بھی ہم نے صاد میں تبدیل کیا، دونوں کا ادغام کیا تو صیغہ اس طابارہ بن گیا۔ اسی طریقے سے اذ طاربا، تا طا میں تبدیل ہوئی، پھر طا کو بھی ہم نے ضاد کے اندر تبدیل کر کے ادغام کر دیا تو صیغہ اذ ضربا بن گیا۔ یہ تھا قاعدہ اطلبا اور اذ ظلما۔ خلاصہ اس قاعدے کا دہرا دیتا ہوں، اس کے بعد اگلے قاعدے کی طرف چلتے ہیں۔ اس قاعدے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر باب افتعال کے فا کلمہ میں صاد، ضاد، طا یا ظا ان چار حروف میں سے کوئی حرف واقع ہو جاتا ہے تو اس صورت کے اندر باب افتعال کے تا کو ہم طا کے اندر منتقل کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ فا کلمہ میں کون سا حرف واقع ہوا ہے، صاد ہے، ضاد ہے، طا ہے یا ظا ہے۔ اگر تو حرف طا واقع ہو جاتا ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ دو طا اکٹھے ہونے کی وجہ سے دونوں کا ادغام کریں اور صیغہ اپنی حالت پر آ جائے گا۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ اس صیغے کی ادائیگی کا نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر طالبہ تھا، اس کو ہم نے طلبہ بنا دیا۔ اور اگر حرف فا میں واقع ہونے والا حرف ظا ہے تو ہم اس صیغے کو تین طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو ہم اس کو اسی کی حالت پر باقی رکھیں، مثلا اذ طالما، یہ اذ طالما سے بنا، اس کو اسی حالت میں ہم نے باقی رکھا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم ظا کو طا میں تبدیل کر کے دونوں کا ادغام کر دیں، اذ طالما اذ طالما سے بنا دیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ہم ظا کو تبدیل کرنے کے بجائے جس تا کو ہم نے طا میں تبدیل کیا تھا اسی طا کو ہم ظا میں تبدیل کر کے دونوں کا ادغام کر دیں تو صیغہ اذ ظلما بن جائے گا۔ گویا جب فا کلمہ میں حرف ظا واقع ہو تو تین طریقے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں، اذ طالما، اذ طالما اور اذ ظلما۔ اور اگر فا کلمہ میں واقع ہونے والا حرف صاد یا ضاد ہے اس کو دو طرح سے پڑھا جائے گا۔ ایک تو اس کو اس کی حالت پر باقی رکھا جائے، مثلا اس کو ہم اذ طربا بنا کے چھوڑ دیں، یا اس طبرا ہے اس کو ہم اس طبرا بنا کے چھوڑ دیں، یعنی صرف تا کی تبدیلی ہو، باقی کوئی تبدیلی واقع نہ کریں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جس تا کو ہم نے طا میں تبدیل کیا اس طا کو ہم فا کلمہ کے مطابق تبدیل کر دیں۔ فا میں اگر صاد ہے تو اس کو بھی صاد بنا دیں، فا میں اگر ضاد ہے تو اس کو بھی ضاد بنا دیں۔ مثلا اس طبرا ہے تو ہم اس کو اس صبرا بنا دیں، اور اگر اذ طربا ہے اس کو ہم اذ ضربا بنا دیں۔ تو یہ تھا اس قاعدے کا خلاصہ۔ ہمارا اگلا قاعدہ ہے قاعدۃ استعار و استثبت۔ قاعدۃ استعار اور استثبت کیا ہے؟ اذا كان فاء الافتعال ساء تبدل التاء ساء جوازا ثم تدغم فيها۔ اگر باب افتعال کے فا کلمہ میں سا آ جائے تو اس صورت کے اندر باب افتعال کی تا کو سا میں تبدیل کرنا بھی جائز ہے، اور جب اس تا کو سا میں تبدیل کریں گے تو دو سا اکٹھے ہونے کی وجہ سے ادغام ہو جائے گا۔ مثلا صیغہ ہے استعارہ،
اب اس تعارہ کے اندر فا کلمہ میں حرف سا واقع ہوا ہے، تو ہم نے کہا ہم تا کو بھی سا میں تبدیل کر سکتے ہیں اور پھر دونوں کا ادغام کریں گے تو گویا صیغہ استعارہ سے استعارہ بن جائے گا۔ اس کی ایک اور صورت بھی ہوتی ہے جس کو صاحب کتاب نے یہاں ذکر نہیں کیا، کیونکہ یہ افصاح ہے، زیادہ فصیح ہے، اس لیے صاحب کتاب نے اسی پر اکتفا کیا ہے۔ وہ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم سا کو تا میں تبدیل کر دیں، یعنی فا کلمہ میں سا واقع ہو تو ہم بجائے تا کو تبدیل کرنے کے ہم سا کو ہی تبدیل کر کے تا بنا دیں تو صیغہ اتعارہ بن جائے گا استعارہ سے۔ یہ صورت چونکہ کم استعمال ہوتی ہے اس لیے صاحب کتاب نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے دو قاعدے پڑھے، قاعدۃ الطلب و الظلم اور قاعدۃ السعر و الثبت۔ اگلے سبق کے اندر ہم باب افتعال سے متعلق آخری قاعدہ انشاءاللہ پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تمارین کے اندر ان قواعد کا اچھے طریقے سے اجرا کریں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان قواعد کا سمجھنا اور ان تمام اسباق کا سمجھنا ہمارے لیے آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔